बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, आप देख रहे हैं डी मीडिया न्यूज़ और मैं हूं आपका मेज़बान सैयद ज़िक्रुल्लाह हसनी। आज प्रोग्राम सच्ची बात में हम बात करेंगे फैसलाबाद, जो पाकिस्तान का तीसरा बड़ा शहर है और पंजाब का दूसरा बड़ा शहर है। ये सनती शहर है और यहाँ पर 8 बाज़ारों को बड़ी मरकज़ी अहमियत हासिल है। 8 बाज़ारों में मुख्तलिफ कारोबार हैं, मुख्तलिफ खाबा पॉइंट्स हैं, मुख्तलिफ यहाँ पे फूड स्ट्रीट्स हैं। लेकिन इंतज़ामिया कुछ अरसा से, बल्कि सीएम पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज़ ने भी फैसलाबाद को खुसूसी फंड्स दिए हैं और फैसलाबाद के 8 बाज़ारों को जो है वो मसाली बनाने का ऐलान किया है। उनका कहना है इंतज़ामिया और हुकूमत ये चाहती है कि 8 बाज़ारों को खूबसूरत बनाया जाए, इनकी एंट्री बंद की जाए, यहाँ से एंट्री पॉइंट्स जो हैं तमाम बाज़ारों के उनको बंद कर दिया जाए और यहाँ पे पैदल आमद-ओ-रफ्त हो। इसी तरीके से जो इनको फूड स्ट्रीट का दर्जा दे दिया जाए। लेकिन दूसरी जानिब जो फैसलाबाद के ताजर हैं वो ये कहते हैं कि 8 बाज़ार जो हैं वो सिर्फ फूड स्ट्रीट या एक सकाफ़ती हब नहीं है, बल्कि फैसलाबाद के 8 बाज़ारों को हर बाज़ार और हर गोल में जो है अलग कारोबार है। इस हवाले से हमारे साथ ताजरों की 2 बड़ी तंजीमें हैं, जो अंजुमन ताजरान सिटी और सुप्रीम अंजुमन ताजरान। अंजुमन ताजरान सिटी के सरपरस्त आला मोहतरम जनाब ख्वाजा शाहद रज़ाक सिक्का साहब और हमारे साथ आज के प्रोग्राम में मौजूद होंगे सुप्रीम अंजुमन ताजरान के रहनुमा जनाब हाजी मोहम्मद आबद साहब। हमारे साथ मौजूद हैं अंजुमन ताजरान सिटी के सरपरस्त आला और जिन्हें फैसलाबाद का ईदी भी कहा जाता है, मोहतरम जनाब शाहद रज़ाक सिक्का साहब। उनसे बात करेंगे और उनसे जानेंगे कि क्या सूरत हाल है, उनका क्या मौक़िफ़ है और इंतज़ामिया के मौक़िफ़ पर वो क्या राय रखते हैं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं डी मीडिया को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि उन्होंने ये एक अच्छा जो है चैनल बनाया है, जहाँ तकरीबन काफ़ी लोगों के इंटरव्यू हो चुके हैं और आज इन्होंने मुझे मौका दिया है। ये हालात ऐसे चल रहे हैं कि बस कुछ जो छोटे छोटे दुकानदार और सफेद पोश लोग हैं, उनका कारोबार 50% से भी कम हो गया है और जो है ये यूटिलिटी बिल जो है वो भी अदा कर पा रहे और जो मुलाजमीन हैं उनको भी फारिग कर रहे हैं काफ़ी लोगों को। और यहाँ पर सबसे बड़ा जो मसला फैसलाबाद में है वो 8 बाज़ारों में जो इन्होंने एंट्री बंद कर दी है, उससे भी दुकानदार जो हैं बहुत ज़्यादा मुतासर हो रहे हैं। कई दफ़ा डीसी साहब से मीटिंग हुई है कि आप थोड़ा सा एक फेवर करें कि गाड़ी अंदर जाने दें, वो कस्टमर को उतार के चली जाएगी और फिर जब वो शॉपिंग कर चुकेंगे तो वो ड्राइवर को फ़ोन करके अपनी गाड़ी मंगा लेंगे। पार्किंग वहाँ पे बिल्कुल नहीं होगी, मगर इंतज़ामिया जो है वो शायद 8 बाज़ार बंद कराने के चक्कर में है कि इधर से कारोबार जो है वैसे ही ख़त्म कर दिया जाए। पर डीसी साहब ने एक मीटिंग में कहा है कि हम गोल करियाना, यार्ड मार्केट और कपड़े की जो मार्केटें हैं वो शहर से बाहर इनको जगह देंगे, तो यहाँ जितनी उनकी जगह है उससे डबल देंगे, मगर तामीर उन्होंने खुद करनी है। ये जो है ये भी किसी तरह भी अमल दरामद नहीं हो रहा और जो बिजली के हवाले से जो इन्होंने कहा है कि हम तमाम बाज़ारों में अंडरग्राउंड जो है ये अपनी तारें करेंगे, मगर एक बाज़ार में कचहरी बाज़ार के शुरू में ही डक्टें डालने में 1.5 से 2 महीने का टाइम हो गया है। तो ये पूरे शहर में
کیسے جو ہے یہ ڈالیں گے ہماری سمجھ سے باہر ہے۔ پورے ملک میں کاروبار جو ہے وہ ایک جس طرح رک جاتا ہے وہ اسی طرح رکا ہوا ہے کہ کوئی جو گورنمنٹ کی پالیسیز کا کوئی پتہ نہیں لگتا کہ آج یہ ہے اور کل دوسری کوئی پالیسی آ جائے۔ حاجی صاحب، جیسے آپ نے خواجہ صاحب کی بات سنی ہے، تو جو مشاورت ہے تاجروں کے ساتھ انتظامیہ کی، اور ان کا انتظامیہ کا رویہ کیا ہے، اس پر آپ کیا ہمیں بات بتائیں گے؟ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں شکریہ ادا کرتا ہوں ڈی میڈیا کا، سید ذکر اللہ حسنی صاحب کا، کہ انہوں نے مجھ سے اس حوالے سے بات چیت کی کہ ہمارے اس وقت شہر کے جو مسائل ہیں اس حوالے سے تاجر تنظیموں کا کیا موقف ہے یا کیا ہم سوچ رہے ہیں۔ تو گزارش یہ ہے کہ جس وقت انہوں نے آپریشن یہ شروع کرنا تھا، اگر یہ انتظامیہ ہمارے محسن جو ہیں، ہماری انتظامیہ کے جو سینئر لوگ ہیں، وہ ہمارے ساتھ مشاورت کر لیتے، شہر کی جو تاجر تنظیمیں ہیں ہمیشہ ان کے ساتھ کندھے کے ساتھ کندھا ملا کے کھڑی ہوتی ہیں۔ شروع سے ہم نے ان سے کہا کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، لیکن یہ ہے کہ اگر آپ ہمارے ساتھ مشاورت رکھیں گے اور اس میں جو آپ چاہتے ہیں تو پھر اس میں بہتری کی شکل بھی پیدا ہو جائے گی۔ جو آپ چاہ رہے ہیں کچھ ہماری مشاورت اس میں شامل ہو جائے گی تو وہ پروگرام جو ہے وہ لائف ٹائم ہوگا، لانگ ٹائم ہوگا، اور اس میں زیادہ سے زیادہ ہمیں وہ فائدے حاصل ہوں گے۔ جو انتظامیہ ہمارے ساتھ مشاورت کر لیتی تو اس میں ہمارے پاس جو تجاویز تھی وہ ان کے ساتھ شیئر ہو جاتی، تو یہی کام جو انتظامیہ کرنا چاہ رہی تھی یہ بہت اچھے انداز میں ہو سکتا تھا، اور یہ دیر پا بھی ہوتا، اور اس میں ہماری جو رائے ہوتی وہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے لیے، انتظامیہ کے لیے بہت اچھی قابل قبول بھی ہوتی۔ حاجی محمد عابد صاحب اور خواجہ شہزاد سکہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور تاجروں کی وہ نمائندگی کر رہے ہیں۔ اس حوالے سے جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ فیصل آباد کے 8 بازاروں میں جو بھی تبدیلی کی جا رہی ہے، اس حوالے سے کیا انتظامیہ نے تاجروں سے مشاورت کی ہے؟ اس پر خواجہ صاحب آپ کیا کہتے ہیں؟ یہ بات یہ ہے کہ انہوں نے پورا 8 بازار اور شہر کے مسافات میں جو علاقے ہیں ان سب کا ایک دم آپریشن شروع کر دیا۔ حالانکہ انہیں چاہیے تھا کہ جس طرح کچہری بازار ہے وہ ایک ماڈل بنا کے پیش کرتے تو لوگوں کو اویئرنیس ہوتی کہ یہ بڑا اچھا کام ہو رہا ہے۔ اب وہیکل فری ہونے کی وجہ سے دکاندار بہت پریشان ہیں، گاہک بہت کم آتا ہے۔ دوسرا انہوں نے کہا تھا الیکٹرک کاریں جو ہے وہ چلیں گی، تو وہ ابھی تک تو دعائیں ہی ہیں، تو صرف وہ کچہری بازار میں ہی چل رہی ہیں اور لوگ اس پہ چوکیاں بیٹھ کے جا رہے ہیں۔ انہوں نے جو ہے وہ تو جو ہے وہ 4 بائی میرے خیال 6 یا 6 وہ انہوں نے سائز رکھا ہے، اور زبردستی دکانداروں سے کہہ کے وہ لگوا رہے ہیں۔ حالانکہ اگر بیوٹیفکیشن آف سٹی کرنا ہے تو اس کے لیے گورنمنٹ کو ایک فنڈ رکھنا چاہیے، اور دکانداروں کو جو ہے تکلیف دیے بغیر یہ انہیں فری بورڈ لگائیں، اور جو جس طرح آپ نے 8 بازاروں کی وہیکل کا کہا ہے تو اس میں موٹر سائیکل اور جو کاریں ہیں ان کو جو ہے وہ جس طرح میں نے پہلے کہا کہ اجازت تھوڑی دیر کے لیے ہونا چاہیے، موٹر سائیکل کی اجازت بالکل نہیں ہونی چاہیے۔ بالکل جی، یہ میٹنگ تو پہلے کرتے، اور جتنے بڑے سرمایہ دار ہیں وہ ان سے ریکویسٹ کر کے پہلے شہر کا ایک پلان بناتے اور مختلف کمپنیوں کو کہتے کہ یہ چوک آپ نے بنانا ہے، یہ آپ نے بنانا ہے۔ اس کے ساتھ بڑی آسانی ہو جانی تھی۔ پارکنگ پلازا التوا کا شکار ہے
اور میرا خیال ہے 15 سال ہو گئے ہیں یہ پارکنگ پلازا نہیں بنا۔ سب سے پہلے انہیں چاہیے تھا کہ پہلے پارکنگ کا انتظام کرتے اور پھر جو ہے وہ آگے چلتے۔ راجوا روڈ پہ انہوں نے پارکنگ بنائی ہے، جہاں پہلے وہ گاڑی کا 50 روپے لے گئے تھے، تو آج کل سے انہوں نے گاڑی کا 100 روپے کر دیا ہے۔ تو یہ اپنی بدماشی پہ اتر آئے ہیں۔ گورنمنٹ کو اپنا جو ہے ایک ریٹ فکس کرنا چاہیے اور اوور چارجنگ والے کو سزا دینی چاہیے۔ اور جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ کسی کا 2 فٹ کسی کا 4 فٹ، یہ آج سے 40 50 سال پہلے بنے تھے۔ تو اس وقت جو نقشے پاس ہوئے ہیں ان لوگوں کو کیوں نہیں سامنے لے آتے اور انہیں سزا کیوں نہیں دیتے؟ تو ڈی سی صاحب نے ایک میٹنگ میں کہا کہ 4 بندے ہم نے سسپینڈ کیے ہیں، تو میں نے کہا 4 کی بجائے اگر 400 بھی کریں نا تو وہ کم ہے۔ تو اس لیے یہ جو نقشے پاس ہوتے ہیں وہ پیسے لے کے کر دیتے ہیں، تو اسی وجہ سے تجاوزات ہوئی ہے۔ اور جو 8 بازاروں میں موبائل کے اڈے اور باقی چیزیں جو لگتی ہیں اس میں دکاندار بھی قصوروار ہیں اور کارپوریشن کے بندے بھی قصور۔ یہ دیکھیں کہ پہلے انہوں نے ہوائی جو ہے تجاوزات یعنی جو شیڈ وغیرہ ہے وہ اتارنے شروع کیے، پھر یہ نیچے کیا اور پھر یہ انہوں نے توڑ پھوڑ شروع کر دی۔ یہ دیکھیں سزا اور جزا تو اللہ کے پاس ہے کہ یہ جو ہے اس وقت اگر کرتے تو یہ ہو جانا تھا۔ آپ فیکٹری ایریا میں جا کے دیکھیں، وہاں پہ انہوں نے اتنی توڑ پھوڑ کی ہے کہ اب ادھر 2200 اگر دکانیں ایک مارکیٹ میں ہیں تو وہاں پہ سب انڈر گراؤنڈ یعنی تہ خانے ہیں اور اوپر لوگوں نے رہائشیں رکھی ہوئی ہیں، اور وہ جو ہے 3 4 فٹ کا گیپ جو آتا ہے، اب وہ کیسے سیڑھی نہ ہو تو کیسے اترے؟ تو یہ پچھلے دنوں بھی ایک اور انہوں نے اینٹیں رکھ کے بنایا ہوا تھا، تو ایک عورت ادھر اتر رہی تھی، اس کا پاؤں سلپ کر گیا اور اس کی ٹانگ ٹوٹ گئی۔ تو یہ انتظامیہ کو چاہیے کہ وہاں کم سے کم 2 فٹ کی جو سیڑھی ہے اس کے لیے انہیں اجازت دینی چاہیے۔ جی ناظرین، جیسا کہ آپ نے آج کے پروگرام میں دیکھا کہ انتظامیہ فیصل آباد کو 8 بازاروں کو اپنے طریقے سے بنانا چاہتی ہے خوبصورت، اور یقیناً فیصل آباد کا ہر شہری چاہے گا کہ فیصل آباد کے 8 بازار جو ہے اس میں جو الیکٹرک وائرنگ ہے وہ انڈر گراؤنڈ ہو جائے، فیصل آباد اس کے اندر جو ہے وہ ٹریفک کا نظام بہترین ہو جائے اور پارکنگ جو ہے وہ خوبصورت ہو، باہر اس کا حسن انتظام جو ہے بہترین ہو۔ لیکن یہ ممکن کیسے ہوگا؟ اس کے لیے اگر تاجروں کے ساتھ انتظامیہ مشاورت نہیں کرے گی تو فیصل آباد کے 8 بازار جو ہیں یہ اسی طرح ملے جلے انداز میں رہیں گے، اور جو لوگ ہیں وہ سب سے زیادہ جو ہے تاجروں کا نقصان ہو رہا ہے، اور سب سے زیادہ جو ہے وہ تاجر ہی متاثر ہے، اور شہری بھی پریشان ہیں کہ کس طرح اندر جو 8 بازار ہیں وہ تو کاروباری ہب ہیں، لیکن ان کاروباری ہب کو ختم کر کے وہاں پہ کیسے وہ کیا جائے۔ جو تھے نا یہ بازاروں کے 8 بازاروں کے شہر کے مسائل وہ اور ہمارے ساتھ کے مشترکہ ہے۔ انتظامیہ بھی وہی کچھ چاہتی ہے جو ہم چاہتے ہیں، ہم بھی وہی کچھ چاہتے ہیں جو انتظامیہ چاہتی ہے، لیکن اس پہ طریقہ کار کے اوپر اختلاف تھا، وہ ہے، اور اس کی وجہ سے اب یہ ہے کہ بازاروں میں ہو کا عالم ہے، سناٹے کا عالم ہے، دکاندار انتہائی پریشانی کا شکار ہے، دن بدن ہمارے جو ہے وہ اخراجات بڑھتے جا رہے ہیں، ہماری انکم جو ہے وہ دن بدن کم ہوتی جا رہی ہے۔ اب مجھے بتائیں کہ اگر بازاروں کو ویران کر کے سنسان کر کے تو گاہکوں کے بغیر ہم بازاروں میں بٹھانا چاہتے ہیں دکانداروں کو، تو اب اس انتظامیہ کی یہ ہے بات ہماری آج تک سمجھ میں نہیں آ سکی کہ اس طرح کی صفائی ستھرائی کا کیا مقصد۔ اب یہ دیکھیں کہ اس وقت ہم ایک چھوٹا سا مسئلہ ہے کہ اتوار والے دن 8 بازاروں میں
गंदगी के ढेर लगे होते हैं। अब इंतज़ामिया खुद तो ये काम अभी तक कर नहीं सकी, हमारे कहने के बावजूद कि देखो जी अगर 6 दिन सफाई होती है तो 7वें दिन इतवार को कुछ गैंग मुकर्रर हो जो सिर्फ इतवार के दिन को उनको स्पेशल उनकी पेमेंट भी दे दी जाए, कोई हर्ज नहीं, लेकिन कम से कम 8 हज़ारों को सफाई कर दी जाए। वो तो कर नहीं सके। इंतज़ामिया जो है इस हवाले से जो हमारे मसाइल हैं, हमारे हवाले से फ़राइज़ हैं, वो तो बेइंतहा अपने डंडे के ज़ोर पे करवा रही है, लेकिन जो इंतज़ामिया के अपने काम हैं वो करने के लिए कोई भी तैयार नहीं है। अब हमारे जो मसाइल हैं अभी भी कुछ नहीं हुआ, अभी भी खैर की बहुत सारे काम उसी तरीके हो सकते हैं अगर खंदा पेशानी से इंतज़ामिया जो है ताजरों को मदऊ करे और उनके साथ बैठ के उनके मसाइल सुने और उनको इस नीयत से सुने कि हमने उनको इन मसाइल को सुनकर हल करना है। अभी तो जो आज तक जो हमारे इजलास हुए हैं गवर्नमेंट के साथ, डीसीओ साहब के साथ या मुतलका अदारों के साथ, उसमें यही होता है कि हम अपना जो मुद्दा बयान करते हैं वो हजरात जो हैं अल्लाह ताला उनको सलामत रखे, वो इस कान से सुनते हैं और इस कान से निकाल देते हैं और बहुत खूबसूरत मुस्कुराहट के साथ हमें अल्लाह हाफिज़ कह देते हैं। यही कुछ हो रहा है। तो मेरी आपसे ये गुजारिश है कि इंतज़ामिया जो है हमारे साथ बैठे, हमारे ताज़े तंजीमों के साथ बैठे, इस वक्त जो हमारी प्रॉब्लम है उसको सुने और उसके मुताबिक जो है अपने फैसले करें। बहुत शुक्रिया। नाजरीन, आपने आज का प्रोग्राम देखा, उसमें अंजुमन ताजरान के दोनों जो बड़ी तंजीमें हैं फैसलाबाद की, उनकी बात भी आपने सुनी। ख्वाजा शाहद रज़ाक सिक्का साहब हमारे साथ मौजूद थे, हाजी मोहम्मद आबद साहब मौजूद थे। मैं इनका शुक्रिया अदा करता हूँ और यकीनन इस प्रोग्राम के बाद फैसलाबाद की इंतज़ामिया से भी हम फीडबैक लेंगे। डी मीडिया न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। अगर आपको कोई तजवीज़ देना है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। शुक्रिया।